اذهب اللہ ہمہ وغمہ، جو ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کا ٹینشن بھی دور کر دے گا، غم بھی ختم کر دے گا، وابدلہ مکانہ فرحا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ افلا نتعلم، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ جا رہے تھے، بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں نے گھیر لیا، اللہ والے جا رہے ہیں، لوگوں نے گھیرا اور کہا یا ابا اسحاق ما لنا ندعو اللہ فلا یستجاب لنا، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے لے کر آج تک، یہ تقریباً 25-30 سال کا بیچ کا عرصہ ہے، 25-30 سال کا، کہ مجھے پتا ہے میرے پاس جو لقمہ آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے، حرام لقمہ کبھی میرے معدے کے اندر، میرے پیٹ کے اندر نہیں گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج کا زمانہ فتنوں، پریشانیوں، بلاؤں اور آزمائشوں کا ہے، اور طرح طرح کی آزمائشیں اور فتنے انسان کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے انسان پریشان ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے۔ اس بے چینی اور اضطراب کے زمانے میں انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی سہارے کی، کسی ایسے مضبوط سہارے کی جو اس کی پریشانیوں کو دور کر سکے، جو اس کے دل میں اطمینان، سکون اور راحت کی کیفیت پیدا کر سکے، جو اسے ان تمام آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بے پرواہ کر دے اور دل کے اندر اطمینان بھر دے۔ ایسا مضبوط سہارا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب بندہ تمام حالات سے کٹ کر، تمام بندوں سے کٹ کر، تمام سہاروں سے کٹ کر، تمام اسباب سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی دراز کرتا ہے اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے دل کا دکھ سناتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے کسی الگ دنیا میں، جہاں چین ہے، سکون ہے، مشکلات کا حل ہے، ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ سے اس تعلق کو قرآن و حدیث کی زبان میں دعا کہتے ہیں۔ جس بابرکت مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ مختلف اعمال کا ہے، مختلف محبوب پسندیدہ کاموں کا ہے، مختلف مخصوص عبادتوں کا ہے۔ ان مخصوص عبادتوں اور ان کاموں میں سے ایک اہم کام دعا ہے۔ یہ اشارہ ملتا ہے قرآن کریم سے، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر، جہاں اللہ نے رمضان کے مہینے کا اور روزوں کا اور قرآن کے اترنے کا ذکر فرمایا ہے،
اور پھر روزے کے رمضان کے مسائل بیان فرمائے، اس میں بیچ میں ایک ٹکڑا رکھ دیا ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ پہلے روزے کے بارے میں فرمایا، پھر قرآن کے بارے میں فرمایا، پھر بیچ میں یہ ٹکڑا آیا، اس کے بعد پھر روزے رمضان کے مسائل شروع ہوئے۔ یہ بیچ میں ٹکڑا رکھا ہوا ہے کہ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، اللہ کہاں ہے، اللہ سے ہم کیسے مانگیں، اللہ سے تعلق قائم کیسے کریں، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں۔ عجیب انداز ہے، آپ نے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے غور کیا ہو، اسی پارے کے صرف دوسرے پارے میں آپ نے غور کیا ہو نا، عجیب انداز اللہ نے اختیار کیا ہے۔ دعا کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ سوال بندوں نے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے مختلف کیے، جب اللہ کی طرف سے جواب آیا بیچ میں واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، جیسے اسی رکوع کے بعد ہے یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں چاند کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں، یہ چھوٹے بڑے گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں چاند، اس کے بارے میں، چاند کی کیا فلسفہ ہے چاند کا، تو آگے کیا ہے جواب، اللہ کی طرف سے جواب آیا، نبی سے کہا گیا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یہ چاند حج کے اور دوسرے مہینوں کے لیے ٹائم فکس کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وقت کا، مواقیت للناس والحج، آپ کہیے کہ یہ ہے چاند کا فائدہ، یہ ہے گھٹنے بڑھنے کا فائدہ، یہ ہے۔ قرآنی میں آیا یسألونک ماذا ينفقون، دوسرے پارے میں یہ آپ سے سوال کر رہے کہ ہم کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، قل العفو، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو تمہارے مال میں سے ضرورت میں سے زائد ہو اس کو خرچ کر دو۔ اسی پارے میں آیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں محترم مہینوں کے بارے میں، اس میں جنگ کر سکتے ہیں یا نہیں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت سنگین ہے، بڑا گناہ۔ دوسری پارے میں آیا یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں حیض کے بارے میں، عورت کی ناپاکی کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، وہ تکلیف دہ گندی چیز ہے، اس حال میں عورتوں سے تم دور رہو۔ کہیں آیا یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اس کے لیے ہے، فلاں فلاں کے لیے۔ یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہر جگہ کیا ہے بیچ میں نبی کو واسطہ بنایا گیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لیکن جب دعا کا مسئلہ آیا نا تو آپ غور کیجئے، اذا سألک عبادی انی فقل نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے نہیں ہے، بیچ میں واسطہ ہٹا دیا گیا، یہاں تک کہ نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار کا واسطہ تھا، کوئی معمولی واسطہ نہیں تھا، وہ واسطہ بھی ہٹا دیا گیا، اللہ نے خود جواب کی ذمہ داری لی، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، قل کا واسطہ ہی ہٹا دیا بیچ میں۔ یہ دعا کی اہمیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں واسطے کی ضرورت نہیں، تم کیسے بھی ہو، گنہگار ہو، معاصی میں لطپت ہو، نافرمان ہو، میرے فرما برداروں کے نافرمان ہو، عبادت گزاروں کی عبادتیں چھوڑنے والے ہو، مجھ سے تعلق لگاؤ گے، فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو کوئی بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کرنا ہی بہت بڑی اللہ کی طرف سے توفیق ہے اور بندے کے لیے سعادت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فتح له باب الدعاء فتحت ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، جس کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی، اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور آگے فرمایا حضور نے وَمَا سُئِلَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے دعا کرنا، دعا کی توفیق مل جانا بڑی سعادت کی بات ہے۔
اب اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ سے جو چیز مانگنی چاہیے جو اللہ کو پسندیدہ ہے اور بندے کے لیے نفع بخش ہے، سود مند ہے، وہ عافیت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ سے مانگے اللہ عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ عافیت طلب کرتا ہوں، ورنہ جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گی، عافیت نہیں ہوگی۔ وہ مشہور ہے نا، امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے، کسی کی بھی بات ہو اور کسی سے بھی تعلق ہو لیکن بات حقیقت ہے، انہوں نے کہا اے اللہ 2 وقت کی روٹی دے دے، اے اللہ 2 وقت کی روٹی دے دے۔ حالات ایسے بن گئے جیل میں جانا پڑ گیا۔ اب 2 وقت کی روٹی تو وہاں بھی مل رہی ہے نا، لیکن عافیت والی نہیں ہے۔ تو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمَا لَمْ يَنزِلْ، آگے حضور نے فرمایا جو حالات آ چکے ہیں دعا ان میں بھی کارگر ہے ان کو دور کرنے میں، اور جو حالات ابھی آئے نہیں، ہمیں نہیں پتا آنے والے ہیں، آپ دعا کریں گے اس میں بھی دعا بڑی نفع بخش ہوتی ہے، کارگر ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا فَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، تقدیر کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کی۔ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاء، لہذا اللہ کے بندو دعا کا معمول بناؤ، دعا کو لازم پکڑو، دعا کرتے رہو، اگرچہ بظاہر تمہیں یہ محسوس ہو کہ فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے، نہ آئی ہوئی مصیبت ٹل رہی ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہوں وہ پریشانی بھی دور نہیں ہو رہی ہے، اور آنے والی پریشانی کیا ہو تو مجھے پتا نہیں۔ دعا کرتے کرتے اکتا نہ جاؤ اور اکتا کر چھوڑ نہ دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بہترین مقولہ ہے، کوٹس اور جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے انی لا احمل ہم الاجابہ انما احمل ہم الدعاء، دعا قبول ہوگی یا نہ ہوگی اس کی ٹینشن میں نہیں پالتا، میری ٹینشن اور میری فکر یہ ہے کہ میں دعا کروں، دعا کرنے کی توفیق مل جائے، ہاتھ پھیلاؤں، بس مجھے یہ توفیق مل جائے، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی ٹینشن میں نہیں پالتا ہوں۔ فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ فَهُنَاكَ الْإِجَابَةُ، اگر دعا کے لیے اللہ بٹھا دے، اللہ دعا کا موقع اور چانس دے دے، دعا مانگنے کا میرا معمول بن جائے اللہ کی توفیق سے، تو پھر تو فَهُنَاكَ الْإِجَابَةُ، قبول تو ہونی ہی ہونی، کیونکہ کتنے سارے ہم اپنے اوپر لے لیں، کتنی ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کرنے کا ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے۔ اب جس بندے کو اللہ دعا کی توفیق دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول کرنا چاہتے ہیں، دعا ضرور قبول ہوگی، اللہ نے بلایا ہے اپنے در پہ، ہاتھ پھیلانے کی توفیق دی ہے، جھولی پھیلوائی ہے، تو اللہ دینا چاہتے ہیں، اب دیں گے، ضرور دیں گے، کوئی دعا بیکار نہیں جاتی، بے فائدہ نہیں جاتی۔ مشہور حدیث سے آپ آزاد سنتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں لیکن قبولیت کی شکلیں صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہوتی ہے جو آپ نے مانگا ہے اللہ سے، اللہ وہی دے دیتے ہیں، آپ کے لیے وہ بہتر ہے، اللہ دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں دعا کی قبولیت کی بس ایک ہی شکل ہے، جو ہم نے مانگا ہے اللہ سے ڈیمانڈ کی ہے، طلب رکھی ہے، وہ مل جائے تو سمجھے دعا قبول ہے، ورنہ دعا قبول نہیں۔ لیکن حدیث میں 4 شکلیں آئی۔ پہلی شکل جو مانگا اللہ بہتر سمجھتے ہیں، مدے کے لیے یہی بہتر ہے، وہ دے دیتے۔ دوسری شکل اللہ بندے کے لیے وہ بہتر نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے اللہ یہ دے دے، لیکن اللہ جانتے ہیں یہ اس بندے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بندہ بگاڑ پیدا کرے گا، یا یہ چیز بندے میں بگاڑ پیدا کرے گی، نقصان پہنچائے گی۔ مثال سے باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ماں سے بچہ ضد کرتا ہے مجھے یہ چیز دلا دو، اب ماں سمجھتی ہے کہ یہ چیز بچے کے لیے ابھی مناسب نہیں ہے، بچہ نقصان کر دے گا، 50,000 کا موبائل دلا دو چھوٹے بچے کو، وہ تو کچھ بھی لے کے مار دے گا، یہ چیز کو نقصان پہنچائے گا، یا یہ کہ یہ چیز بچے کو نقصان پہنچا دے گی، وہ چیز کو نقصان پہنچائے گا یا وہ چیز بچے کو نقصان پہنچائے گی، تو ماں وہ چیز نہیں دلاتی ہے، اس کا الٹرنیٹ دیتی ہے، متبادل دیتی ہے، دوسری چیز دے کر اس بچے کو تسلی دلاتی ہے، خوش کر دیتی ہے۔ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ معاملہ یہی ہے، جو چیز بندہ مانگ رہا ہے نا، ہم نہیں جانتے ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اللہ جانتا ہے، تو اللہ وہ چیز ہو بہو نہیں دیتا ہے، یا تو اس کا متبادل دے دیتا ہے یا اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی یہ دوسری شکل ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کسی آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے. آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, ہم دعا مانگ رہے ہیں, جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے, لیکن بہت ساری بلائیں اس دعا کی برکت سے ٹال دی جاتی ہے. چوتھی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ذخیرہ کر دیتا ہے, کچھ بھی نہیں دیتا. ان میں سے کوئی بھی شکل آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہے, آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے, نقد نہیں دیتا ہے, آپ کا اس میں اکاؤنٹ میں جمع کر دیتا ہے, محفوظ کر دیتا ہے, اور وہاں جب ملے گی نا تو جتنی دعائیں قبول ہوئی تھی بندہ یہ کہے گا وہ بھی قبول نہ ہوئی ہوتی, یہاں کا یہ انعام مل جاتا. تو بندے کو ضرور دعا کرتا رہنا چاہیے. دعا میں خیر اور بھلائی ہے, نقصان کچھ بھی نہیں ہے. ایک سلف, ایک بزرگ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ نظرت فإذا الخیر کلہ فی الطاعہ, میں نے چیزوں میں غور کیا تو مجھے یہ بات میرے سامنے آئی کہ ساری بھلائی, خیر, فائدہ اور نفع اللہ کی اطاعت میں. اللہ کی اطاعت سے ادھر ادھر ہو گئے, نقصان ہی نقصان ہے. ثم نظرت فإذا جماع الخیر کلہ فی الدعاء, پھر میں نے غور کیا اللہ کی اطاعت کے فرما برداری کی چیزوں میں, تو مجھے محسوس ہوا کہ ساری خیر اور بھلائی دعا میں رکھ دی گئی ہے. اللہ جسے دعا کی توفیق دے دے نا, دعا کا موقع دے دے, تو سمجھ لیے کہ اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیے گئے ہیں. دعا مانگیں, دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں وہ سامنے رکھیں تو دعا ضرور قبول ہوگی. دعا کی قبولیت کی شرائط علماء نے بہت ساری لکھی ہے, لیکن ایک سب سے بنیادی وہ ہے اخلاص. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو خالص کر کے پکارو, اس میں کسی اور قسم کا شائبہ, کسی اور قسم کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو. اللہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر اللہ ہی کے لیے دعا اور پکار کو خالص کریں, اس لیے کہ دعا عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. مغز, دماغ انسان کے اندر نہ تو پھر انسان کی کوئی حیثیت نہیں. عبادتوں کا مغز دعا ہے, بلکہ دوسرے نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت. اس عبادت سے اگر کوئی کنارہ کشی کرتا ہے, اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل کر کے میں جہنم میں ڈال دوں گا. مجھ سے مانگتے ہوئے کتراتا تھا, دور رہتا تھا. تو پہلی شرط ہے دعا کی قبولیت کی اخلاص. دوسری شرط ہے آپ کا کھانا پینا, آپ کا لباس, آپ کے استعمال کی چیزیں یہ حلال ہو, پاکیزہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاکیزہ ہے, پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے. وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جو اپنے تمام نیک بندوں کو یعنی پیغمبروں کو, مرسلین کو جس چیز کا حکم دیا. پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی دلیل کے طور پر, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء نے کہا پاکیزہ چیز, پاکیزہ غذا, پاکیزہ حلال, پاکیزہ لباس, پاکیزہ استعمال کی چیزوں سے نیک عمل کو جوڑا. اس کا مطلب یہ ہے نیک عمل کرنے کی, عبادت کی توفیق بندے کو اسی وقت ملتی ہے جبکہ اس کی غذا پاکیزہ ہو, حلال ہو, طیب ہو, پاکیزہ ہو. حرام کا لقمہ جائے گا تو نیکیوں کی توفیق نہیں ملے گی, نیکیاں کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. دعا تو بہت دور کی چیز ہے, دوسری نیکیاں کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا, ذکر صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یطیل السفر, ایک آدمی بہت لمبا لمبا سفر کرتا ہے. سفر میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافرت کی حالت میں ہے, سفر کی حالت میں ہے, اور اشعث اغبر, پرا گندہ حال ہے, پرا گندہ بال ہے. ایسی کیفیت اللہ کو پسندیدہ ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اس حالت میں یمد یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی, اے اللہ فلاں مصیبت دور کر دے, اے اللہ فلاں بلا کو ٹال دے, اے اللہ فلاں چیز عطا فرما دے. دعائیں مانگ رہا ہے سفر کی حالت میں, لیکن حال کیا ہے؟ وَمَأْكَلُهُ حرام وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ, کھانا اس کا حرام ہے, کھانا اس کا حرام ہے, استعمال کی چیزیں حرام ہیں, پینا حرام کا ہے, لباس حرام کیا ہے, غذا جو اندر گئی ہے اس کو غذا حرام کی پہنچائی گئی ہے. اب اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں ان کے بیٹے کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک بات نقل کی گئی۔ بنی اسرائیل پر کوئی آزمائش آ گئی، قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سب کے سب بنی اسرائیل گھروں سے نکل کر میدان میں آ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے، خوب روئے گڑ گڑائے۔ وقت کے نبی پر وحی آئی اور اللہ کی طرف سے کہا گیا قل لہم، اے میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو، الآن خرجتم الی الصعید بابدان نجسہ، اب تم نکلے ہو کھلے میدان کی طرف گندے بدنوں کے ساتھ، نجستہم المعاصی والذنوب، ان تمہارے جسموں کو، بدنوں کو گناہوں نے، معاصی نے، خطاؤں اور پاپوں نے گندا کر دیا ہے، پلید کر دیا ہے، ایسے جسموں کے ساتھ تم نکلے ہو۔ ورفعتم الی اکفا، اور میرے سامنے تم نے یوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اپنے ہتھیلیاں پھیلا دی ہے، حال تمہارا یہ ہے قد سفکتم بہا الدماء، ان ہتھیلیوں سے تم نے خون بہایا ہے، نبیوں کا خون بہاتے تھے تو بنی اسرائیل یہودی۔ وَمَلَأْتُمْ بُيُوتَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ، دوسری بات ان سے کہہ دو تم نے اپنے گھروں کو حرام سے بھر دیا ہے۔ الآن، اس حال میں اب تم مجھ سے مانگنے آئے ہو کہ ہماری اس بلا کو، آزمائش کو دور کر دے، بارش برسا دے۔ وَقَدْ اشْتَدَّ غَضَبِي عَلَيْكُمْ، اب حال یہ ہے کہ میرا غصہ تم پر بہت زیادہ ٹوٹ پڑا ہے۔ فَلَن تَزْدَادُوا مِنِّي إِلَّا بُعْدًا، اس حال میں تم مجھ سے مانگو گے تو مجھ سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جاؤ گے، میرا غضب اور بھڑکے گا۔ دوسری قبولیت کی شرط یہ ہے کہ بندہ کے استعمال کی چیزیں، اس کی خاص طور پر غذا، یہ پاکیزہ و حلال ہو۔ دعا کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے اللہ پر یقین، ثقہ، اعتماد کے ساتھ دعا مانگے، دل کی گہرائی کے اندر یہ بات بیٹھی ہو جو مانگ رہا ہوں میرا نوازنے والا رب مجھے ضرور نوازے گا، مجھے ضرور عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، میں جو مانگ رہا ہوں اللہ ضرور قبول کرے گا، اس طرح قبول کرو، پوری توجہ کے ساتھ، اللہ پر یقین کی کیفیت کے ساتھ، دل بھی تمہارا حاضر ہو، اور یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، یقین کر لو، جان لو، اللہ تعالیٰ غفلت والے، لہو و لعب میں مشغول ہونے والے، بے توجہ والے دل کی دعا کو، غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم دعائیں کتنی مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں 1-2 منٹ تک تو توجہ رہتی ہے، پھر دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے، اور اس طرح غفلت کے ساتھ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف مکمل توجہ، اللہ پر مکمل یقین، ثقہ، بھروسہ اور اعتماد ہو، اس کیفیت میں بندہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی، ایک مرتبہ جا رہے تھے، بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں نے گھیر لیا، اللہ والے جا رہے ہیں، لوگوں نے گھیرا اور کہا یا ابا اسحاق ما لنا ندعو اللہ فلا یستجاب لنا، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقوقہ، تم نے اللہ کو جان تو لیا کہ اللہ ہے، مان لیا، لیکن اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہو، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ وَزَعَمْتُمْ حُبَّ رَسُولِهِ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِسُنَّتِهِ، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کے رسول کے محب ہیں، اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو نبی کی سنت کو، نبی کے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر رسم و رواج کو اپناتے ہو، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تیسری وجہ بتائی وَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، قرآن تو پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو، لیکن عمل نہیں کرتے ہو۔ چوتھی وجہ بتائی وَأَكَلْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ وَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے تمہارے دانت گھس گئے ہیں، لیکن تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہو۔ پانچویں وجہ بتائی وَقُلْتُمْ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا وَلَمْ تُخَالِفُوهُ، کہتے تو یہ ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن شیطان کی مخالفت نہیں کرتے ہو، شیطان ہی کے پیچھے چلتے ہو، شیطان کے قدم کی پیروی کرتے ہو۔ اور وَقُلْتُمْ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، تم کہتے تو ہو کہ جنت ہے، حق ہے، برحق ہے، لیکن جنت والے اعمال نہیں کر رہے ہو۔ وَقُلْتُمْ بِأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَلَمْ تَهْرَبُوا مِنْهَا،
یہ کہتے تھے ہو کہ جہنم ہے، لیکن جہنم سے دور رکھنے والے اعمال سے دور، جہنم سے دور رہنے والے اعمال نہیں کرتے ہو، جہنم سے نہیں بھاگتے ہو، جہنم کے قریب جا رہے ہو۔ اور فرمایا وَقُلْتُمْ بِأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، یہ تو کہتے ہو کہ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، لیکن موت کی تیاری کوئی نہیں کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے قریب، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے حبیب، اپنے دوست کو دفن کر کے آتے ہو، لیکن عبرت نہیں حاصل کرتے ہو، سمجھتے ہو اسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، واپس گھر پہنچتے ہو، پھر وہی پرانا ڈھرا، پرانا وتیرہ، پرانی زندگی کا طرز وہی اپناتے ہو، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ وَانْتَبَهْتُم مِّن نَوْمِكُمْ فَاشْتَغَلْتُم بِعُيُوبِ النَّاسِ وَنَسِيتُمْ عُيُوبَكُمْ، نیند سے بیدار ہوتے ہی لوگوں کے عیب، لوگوں کے نقائص، لوگوں کی کمیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو، اپنے عیبوں کو نظر انداز کر دیتے ہو، اپنے عیب نظر نہیں آتے، لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھتی رہتی ہے۔ یہ ہیں تمہارے وہ اعمال جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں دعا کی قبولیت میں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے اخلاص ہو، دوسرا یہ ہے پاکیزہ روزی جو ہے نا وہ پاکیزہ ہو، سب سے زیادہ کارگر یہ چیز حلال روزی کا ہونا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بہت مشہور ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا۔ مستجاب الدعات تھے، ان کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی تھی، ہر دعا ضرور قبول ہوتی تھی، لوگوں کا تجربہ تھا، لوگوں کا مشاہدہ تھا، اس لیے لوگ جان بوجھ کے حضرت سعد بن ابی وقاص سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، بات کریں گے اور ان سے گفتگو کریں گے، خوش ہو جائیں گے تو ہمیں دعا دے دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھ لیا حضرت آپ، ہمارا تجربہ ہے آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ انی ارید ان اکون مجاب الدعوہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا ضرور قبول ہو، ہاتھ پھیلاؤں خالی ہاتھ واپس نہ آئے، میری کوئی دعا رد نہ ہو، میں ایسا بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا اطب مطعمک تکن مجاب الدعوہ، سعد اپنا کھانا پاکیزہ کر لو، تمہاری ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، جب یہ بیان کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک، یہ تقریباً 25-30 سال کا بیچ کا عرصہ ہے، 25-30 سال کا، کہ مجھے پتا ہے میرے پاس جو لقمہ آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے، حرام لقمہ کبھی میرے معدے کے اندر، میرے پیٹ کے اندر نہیں گیا ہے۔ 25 سال میں ہمیں تو 2 دن کا حساب مشکل ہے، 2 دن میں ہم نے کھایا جو ہے جو کچھ وہ کہاں سے آیا، کس طریقے سے آیا، اس کا بھی حساب مشکل ہے، اس کو بھی یاد رکھنا مشکل ہے۔ 25 سال تک اس طرح کیا ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی تو اور کیا ہو؟ ہر دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ ایک جگہ مسجد میں امام تھے، مقتدیوں نے پریشان کر دیا، ایک مقتدی ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، اب وہ واقعہ لمبا ہے میں وہ نہیں سنانا چاہتا، انہوں نے ہاتھ اٹھا دی، کیونکہ حضرت عمر سے جا کے شکایت کر دی تھی کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے ہیں اور فلاں کام نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا، ہٹا دیا عہدے سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے مستجاب الدعوات کو بلا لیا مدینے میں، بعد میں تحقیق بھی کروائی تو پتہ چلا کہ اس آدمی نے خواہ مخواہ پریشان کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، لیکن ان کے ہاتھ اٹھ گئے تھے، 3 بددعائیں دی تھی، تینوں اس آدمی کے حق میں قبول ہوئی تھی۔ تو بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ واقعہ۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہم دعا کریں۔ پھر یہ کہ دعا کے آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ کریں گے نا تو دعا کی قبولیت کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جن اوقات میں حدیث میں دعا کی قبولیت کا آیا ہے ان اوقات کا انتخاب کر کے، اس ٹائم کا انتخاب کر کے آپ اللہ سے مانگیں۔ اب حدیث میں جو آیا ہے نا وہ ایک تو آیا ہے رات کے آخر حصے میں، اس میں خصوصی طور پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ باقاعدہ خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں، ہے کوئی روزی چاہنے والا میں اس کی رزق کی کشادگی کے فیصلے کر دوں، ہے فلاں، اس طرح اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس وقت۔ دوسرا جو ٹائم ہے وقت الاذان، اذان ہو رہی ہو اس وقت بھی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تیسرا جو ٹائم ہے وہ ہے بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم۔ رمضان کا مہینہ ہے، 15 منٹ 20 منٹ آپ دے دیجئے، اب 10 دن ہی رہ گئے، بلکہ 10 دن بھی کہاں ہیں، کم دن ہیں، یہ 10 دن آپ اس کا اہتمام کر لیجئے۔ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، تحیت المسجد، تحیت الوضو پڑھ لیں، جو ٹائم ملے اس میں کچھ پڑھ لیں، اور
پھر اللہ سے مانگیں. یہ قبولیت کا وقت ہے. بین الاذان والاقامہ. چوتھا ٹائم ادبار الصلوات المکتوبہ، جو فرض نمازیں ہیں ان کے فوراً بعد جو دعائیں کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. اور پانچواں جو ٹائم ہے صعود الامام المنبر، جمعہ کے دن جب امام ممبر پر چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر ممبر سے نیچے اترے، بلکہ بعض حضرات نے کہا نماز جمعہ سے فارغ ہو اس وقت تک جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور چھٹا تو ٹائم ہے وآخر ساعۃ بعد العصر یوم الجمعہ، عصر کے بعد کا جو ٹائم ہے خاص طور پر وہ قبولیت کا زیادہ ہے. ان 6 اوقات کو آپ غنیمت سمجھیں. رمضان کے مہینے میں آپ دعا کریں. ایک بڑی دعا پیاری ہے، میں وہ آپ کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں، چونکہ حضور نے کہا ہے کہ جس کو معلوم ہو وہ دوسروں کو بتا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، جس بندے کو جب بھی کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی لاحق ہو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ان کلمات، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے. وہ کلمات کیا ہیں؟ کہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بندہ ہوں. میرا باپ، میں بھی غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام. وابن امتک، میں تیری باندی کا بندہ ہوں، میں بھی غلام، میری ماں بھی تیری باندی. یہ مطلب ہے، یہ عاجزی ہے. اور ناصیتی بیدک، میری پیشانی سب کچھ تیرے قبضے میں ہے. ماذن فی حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم جو کچھ ہے وہ نافذ ہو کے رہنے والا ہے. اور عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ انصاف پر مبنی ہے، وہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جو نام تو نے اپنا رکھا ہے. اللہ کے 99 نام ہے نا، جو تو نے اپنا نام رکھا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا اس نام کو تو نے اپنی آسمانی کتاب میں اتارا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا اس نام کو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے. اسم اعظم ہے نا، اسم اعظم. کہتے ہیں حضرت سلیمان کے پاس اسم اعظم کی طاقت تھی. وہ جو آدمی تھا نا جو تخت اٹھا کے لایا تھا، اسم اعظم کی طاقت تھی اس کے پاس. یا وہ نام تو نے اپنے کسی مخلوق کو سکھایا. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا آپ نے اپنے علم غیب میں اس نام کو محفوظ رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا. میں اس کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی. اے اللہ میں ان سب چیزوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ قرآن کریم وہ میرے دل کی بہار بنا دے. قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے. قرآن پڑھوں دل کی دنیا کھل جائے جیسے بہار کا موسم آ گیا ہو. اور قرآن کریم کو میرے سینے کا نور بنا دے، روشنی بنا دے، اور میرے غم کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور میرے غم، پریشانی، وہمی اور میرے ٹینشن کے چلے جانے کا، زائل ہونے کا، ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے. حضور نے فرمایا من قال هذه الدعوات اذهب الله همه وغمه، جو ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کا ٹینشن بھی دور کر دے گا، غم بھی ختم کر دے گا. وابدلہ مکانہ فرحا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے گا. صحابہ نے بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ افلا نتعلمہن، کیا یہ کلمات ہم یاد نہ کر لیں، ہم سیکھ نہ لیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ بل ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، بلکہ مناسب ہے جو ان کلمات کو سنے ان کو یاد کر لے، ان کو سیکھ لے اور آگے تک بھی پہنچا دے. تو یہ بہت بہترین دعا ہے. چند دن آپ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی، پھر ہمیشہ دعا مانگتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی جو دعا کا مہینہ ہے ہمیں قدر کرنے کی، خوب دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.